ہاں مگر وہ اصاور شاہ تھی، تبھی بالکل بے اختیار ہوتے اس کے گداز لبوں نے آہان کے نچلے لب کو چھو کر محسوس کرنے کی ہلکی سی گستاخی ضرور کی تھی۔ آہان دم بخود سا اسے ہوش میں آتا دیکھ اور اس کی اس گستاخی پر بھونچکا سا تیزی سے پیچھے ہٹا تھا، اس کی جرأت و دلیری پر اش اش کر اٹھا تھا۔ تب وہ بھیگی پلکوں اور کپکپاتے لبوں سے تلخی سے مسکرائی تھی، جسے دیکھ آہان جیسے غم و غصے سے پاگل ہوا تھا، اور اس نے اس کے بال مٹھی میں بری طرح جکڑے تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے اصاوری شاہ؟ وہ دہاڑا۔ کچھ کہنے کی چاہ میں اصاوری شاہ کے گداز لب پھڑپھڑائے۔ آپ سے عشق ہے آہان، وہ بامشکل ہی بول پائی، اور اس کے اگلے عمل نے آہان کی سانس اس کے سینے میں الجھا دی تھی کہ وہ اس سے بے اختیار لپٹ کر اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر آہان کی گردن میں منہ دیے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ آہان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ دم بخود سا سانس روکے اسے محسوس کیا گیا۔ وہ نرم و نازک گداز وجود جو اس کے روم روم میں بسا تھا، اب اس کی قربت نے اس کی دل کی دنیا کو تہہ و بالا سا کر دیا تھا۔ آہان، میری مشکل آسان کر دیں، یا تو مجھے مرنے دیں یا آزاد کر دیں۔ آہان، میں مر جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اب ہچکیوں سے روتی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ آہان نے بری طرح اپنے لب کچلے، جس سے برسوں محبت کی تھی، اس سے اب نفرت کا پرچار کرنا بہت ہی اذیت ناک تھا۔ آہان اسی لیے تو اس سے کترا رہا تھا، تبھی تو یہاں کا رخ غلطی سے بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں آ کر وہ خود پر سے ہر اختیار کھوتا ہوا محسوس کرتا تھا، اسے، اس کی خوشبو کو رگِ جاں میں اترتا محسوس کرتا تھا۔ ہم ہیں وہ دست سیاہ بخت کہ جن کو تعبیر شوخ رنگوں کی تمنا میں فقط راکھ ملی۔ اسے بھی تو اپنے خوابوں کی تعبیر کی صورت محبت کو جلا کر راکھ کرتے بس نفرت کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے اٹھا کر باہر لایا تھا۔ اس نے بنٹی کو آواز دی تھی۔ وہ جلدی سے اندر چلی آئی تھی۔ اسے چینج کرواؤ، میں ادھر باہر ہی ہوں ابھی، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے صوفے پر لٹا کر باہر نکل گیا۔ وہ باہر آ کر شکستہ سا صوفے پر ڈھہ کر اپنے چٹختے اعصاب کو پرسکون کرنے کو کنپٹیاں سہلانے لگا۔ وہ چونکا تھا، اپنی ٹینشن میں اس نے غور ہی نہیں کیا۔ سامنے ہی ماہر خان ہاتھ کی مٹھی بنا کر چن پر رکھے بیٹھا بغور بیٹے کی گرگوں حالت دیکھ رہا تھا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے ایک مرتبہ پھر۔ اس نے بھی تو کسی کو یوں ہی بغیر کسی رشتے کے اپنے پاس قید کیا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ اس کی قید کے بدلے عمر بھر کے لیے اپنی ہی سانسیں گروی رکھنی پڑیں۔ ڈیڈ، آپ کا بائے خیریت کوئی کام تھا؟ آہان نے فوراً خود کو کمپوز کیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آہان ماہر خان کہ تم نے اس بچی کو بغیر کسی رشتے کے اپنے پاس اپنی دسترس میں اپنے ہی کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ماہر خان کی سرسراتی آواز پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس کے مترادف وہ اپنے باپ سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ آہان نے بات گھمانے کو افسوس بھرا لہجہ اختیار کیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ سامنے اس کا باپ ہے۔ قصور بتاؤ مجھے اس بچی کا۔ یہ حشمت راؤ کی وہی پوتی ہے ڈیڈ، جس کی وجہ سے اتنے سارے بے گناہ قتل ہوئے اور معصوم جانیں گئی ہیں۔ آہان نے اپنے دانست میں اسے یہاں رکھنے کی سب سے مناسب وجہ بتائی۔ وہ تو میں جانتا ہوں، مگر کیا یہ بچی اس بات سے علم رکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی ساری جانیں گئی ہیں؟ کیا اس بچی نے اپنے دادا سے کہا کہ مجھے بچانے کی خاطر آپ یہ توہم پرستی کا گندا خونی کھیل کھیلیں؟ ماہر خان کی بات پر آہان نے پہلو بدلا۔ نو ڈیڈ، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، بٹ آئی ہیٹ ہر۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب یہ ہی مر جائے گی تو کس کے صدقے اتارے گا اس کا وہ پاگل بڈھا دادا؟ آئی ول کل ہر، آہان پھنکار کر بولا تھا۔ ماہر خان اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ آہا، مار دینا چاہتے ہو تو مرنے دیتے، ابھی پھر اپنی ہی سانسیں دے کر اسے بچایا کیوں؟ بنٹی نے بتایا مجھے
کہ ابھی یہاں کیا ہوا؟ ماہر خان نے کہا تو پھر اپنی کمپٹیاں سہلانے لگا۔ تم غلط ٹریک پر ہو برخوردار۔ اسلام میں تو جہاد پر جاتے ہوئے کفار تک کی خواتین، بچوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وہ تو پھر تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ماہر خان کی بات پر احان سناٹو کی زد میں آیا تھا، جو بات وہ خود سے بھی چھپاتا پھر رہا تھا۔ کیا وہ اتنی عیاں کر بیٹھا تھا کہ اس کے ڈیڈ تک کو پتہ چل گیا؟ ایسا احان نے بولنا چاہا۔ کچھ نہیں ہے ڈیڈ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہر خان نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ یہ کارڈ تو تم میرے ساتھ کھیلنا ہی مت بیٹا جی، باپ ہو تمہارا، بیٹے ہو تم میرے۔ تمہارے دل کی کہانی تمہاری آنکھوں نے عیاں کر دی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی وقت تھا جب میں نے بھی تمہاری ماں کو ایسے ہی اپنی قید میں رکھا تھا، پھر عمر بھر خود قید سے رہائی نہیں ملی۔ ماہر خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں کیا کروں ڈیڈ، یہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ احان نے اپنی شکست تسلیم کرتے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر گرایا تھا۔ نکاح کر لو اس سے۔ ماہر خان نے سکون سے اس کی تکلیف کا حل پیش کیا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب بے یقینی سے دیکھا۔ اتنے بے یقین کیوں ہو؟ کیا اسے یہاں سے جانے دے سکتے ہو؟ ماہر خان نے اس سے ایک سوال پوچھا جس کا اس نے اطمینان سے نفی میں ہی جواب دیا تھا۔ تو پھر میں تمہیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس بچے کو اپنے پاس بغیر کسی رشتے کے رکھ کر اس کی زندگی عزت اور جذبات سے کھیلو۔ یہ نکاح آج، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ رہی بات حشمت راؤ کی، تو اس کے لیے سب سے بڑی اور دردناک سزا یہی ہوگی کہ اس کی بچی اس کی دانست میں دشمن کی دسترس میں چلی گئی۔ وہ جب اپنی ہی اکلوتی بچی سے ہر اختیار کھو دے گا تو اس کو اصلی شکست ہوگی۔ ماہر خان نے سکون سے اس کی ہر پریشانی کا حل پیش کیا۔ احان نے پرسکون ہو کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ اساوری نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آکسیجن ماسک منہ پر تھا۔ سامنے نگاہ اٹھی تو وہ بے مہر شخص سبز آنکھوں میں سرد مہری کی رمق لیے سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھے بیٹھا سکون سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اساوری نے سارا غصہ اس آکسیجن ماسک پر اتارا جسے اتار کر پرے پھینکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اپنا لباس دیکھا جو چینج کیا گیا تھا۔ اسے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، جانتی تھی یہ بنٹی نے کیا ہوگا۔ نکاح کرو گی مجھ سے اساوری شاہ؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو اساوری بالکل دم سادھ گئی، دل کانوں میں بجنے لگا۔ برسوں سے جس شخص کو چاہا، تہجد میں راتوں کو مانگا، جس کے لیے تڑپی، ایڑیاں رگڑیں، جس کے ساتھ کا خواب دن رات پل پل آنکھوں نے سجایا، وہ حقیقت کا روپ دھار کر یوں ایک دن اس کے سامنے چلا آئے گا۔ اسے اپنی قسمت، اپنے نصیب پر ذرا اعتبار نہ آیا۔ چھپکے سے بازو پر چٹکی بھر کر دیکھی، واقعی وہ سچ میں اسے اپنا نام، اپنا سب کچھ دینے کی بات کر رہا تھا۔ مسرور سی اپنی قسمت پر نازاں ہوئی، لیکن نخرہ دکھانا بھی تو بنتا تھا نا۔ مجھے فی الحال آزادی چاہیے آپ سے، پھر اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش ہوئی تو میرے ماں باپ سے بات کر لیجیے گا۔ یوں بزدلوں کی طرح چھپ کر نکاح نہیں کروں گی میں۔ اپنی دانست میں اساوری شاہ نے اسے کرارا جواب دیا تھا۔ ابھی نکاح نہیں کرو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اب اساوری شاہ کا عشق کہاں جا سویا ہے جس کا دعویٰ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کر رہی تھی؟ احان کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ آپ کے کان بجے ہوں گے، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وہ بڑی ڈٹھائی سے اپنی بات سے مکر گئی تھی۔ احان اس کی دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھا۔ پھر بغیر کسی رشتے کے اپنے لبوں کی بے اختیاری کو ذرا کنٹرول میں ہی رکھا ہوتا اساوری شاہ، جو تمہیں ابھی کچھ دیر پہلے تک رسوا کر چکے ہیں۔ احان نے اطمینان سے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تو وہ سر تاپا سرخ پڑ گئی، اسی لیے زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اب اس سے نگاہیں ملانے کی قابل کب رہی تھی؟ یہ اندازہ جو نہیں تھا کہ وہ یوں اس کی بے باکی کہانی اسے واپس لوٹا دے گا۔ اب یہ تو طے ہے کہ تم کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی اساوری شاہ، میری دسترس میں ہی رہو گی۔ نکاح کرو گی تو تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، نہیں کرو گی تو شاید تمہیں بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ یہیں قید میں رہنے میں دلچسپی ہے شاید۔ باہر جو بھی میرے ڈیڈ نے نکاح کا بندوبست کیا ہے تو انہیں جا کر منع کر دیتا ہوں۔ اور یاد رکھنا
اصابری شاہ: اس نکاح کی آفر صرف آج ابھی اسی وقت کے لیے ویلڈ ہے، تمہارے لیے پھر عمر بھر اس قید میں رہنا، اب کی بار گیا تو میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ اصابری شاہ: یاد رکھنا، اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کے باہر جانے والا تھا۔ احان: مجھے منظور ہے۔ وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتی انگلیاں چڑھاتی بامشکل بول پائی تھی۔ اتنی دیر میں ماہر خان اندر آیا تھا۔ اصابری شاہ نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ احان: نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، بچی کو چادر اڑھا کر باہر لاؤ۔ یس ڈیڈ، ہم آ رہے ہیں، احان نے اطمینان سے جواب دیا۔ ماہر خان باہر گیا، تبھی بنٹی دانت نکالتی ہاتھ میں چادر تھامے اندر داخل ہوئی۔ بنٹی نے چادر اصابری کے سر پر اوڑھا دی۔ احان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا اور اسے باہر لایا۔ باہر وہ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اصابری کا دل بند ہوا جا رہا تھا، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں اور چند ہی منٹوں میں وہ اپنے تمام حقوق احان ماہر خان کو اپنے دل کی مکمل رضامندی سے سونپ چکی تھی، اور اب اس سے اوپر نگاہیں اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، اسے وائٹ پیلس لے جائیے گا، ضروری کال آئی ہے، مجھے تھانے جانا ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک دم سے ہی سب کچھ بدل گیا تھا، رشتہ، جذبات، احساسات، دل میں جذبوں کا طوفان سا اٹھا تھا۔ یہاں رہتا تو بے اختیار ہی ہونا تھا، اسی لیے اس نے آج کے دن اصابری شاہ کی سہولت کے لیے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کیا وہ ہرگز اسے تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ جانے کتنا ترستا ہوا تھا؟ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی جب وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اصابری کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ کیا خبر کل تجھے بھی ہو جائے، عشق والوں کی خیر مانگا کر۔ تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے اور اب وہ سہولت سے مس فریال کے ساتھ پورے ہاسپٹل میں گھوم پھر لیا کرتی تھی۔ اپنے بڑے پاپا سے بہت سخت قسم کی ناراض تھی۔ وعدے کے مطابق وہ لوگ اگلے دن نہیں آئے تھے۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی، مگر اس کا انتظار ہی رہا تھا۔ پھر پاشا نے اسے فون کرتا رہا، مگر اس نے سخت قسم کی ناراضگی کی وجہ سے ایک مرتبہ بھی فون اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نہیں جانتی تھی، یہی تو پاشا ابراہیم چاہتا تھا کہ وہ اکیلی اپنی ساری پرابلمز کو فیس کرے۔ امن اس کے سامنے تقریباً نہ آنے کے برابر ہی آیا تھا۔ آج بھی اس نے کافی سارا وقت اینجل وارڈ میں گزارا تھا۔ وہ اب اکیلی رنگیلی کے بغیر یہاں آنے جانے لگی تھی۔ اب بھی مس فریال کو گڈ بائی بول کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی۔ جزا ٹرسٹ کا یہ طویل و عریض کوریڈور تھا جس میں سے گزر رہی تھی، مگر ایک جگہ ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وہ ایک کیبن تھا جس سے اس کی پسندیدہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑی پہلے غور سے سنے گئی کہ آیا یہ وہی آواز بھی ہے کہ نہیں۔ وہ دھیمے سے چلتی اس دروازے کے قریب آئی تھی۔ یہ تو وہی آواز ہے۔ اسے اپنی زندگی کی خوشگوار ترین حیرت ہوئی۔ وہ بے یقین تھی کہ واقعی کیا یہ آواز اتنے قریب سے سن رہی ہے۔ تب سرخوشی میں وہ اس کیبن کا دروازہ کھولتی چلی گئی تھی۔